بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم آپ کی چوتھی جماعت کے کاروان اردو کے سبق سچی کہانی کی بلند خوانی کریں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں انسان کی رہنمائی کے لیے کئی سچے قصے اور کہانیاں موجود ہیں؟ نیچے دی ہوئی کہانی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ یہ کہانی قرآن کریم کی سورۃ القلم میں موجود ہے۔ کہانی کا مطالعہ ایک بار توجہ کے ساتھ خاموشی سے کیجیے، دوسری بار سبق کو بآواز بلند، درست تلفظ اور تاثرات سے باری باری پڑھیے۔ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کہانی سے کیا سبق سیکھتے ہیں۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک آدمی کے بہت سے بیٹے تھے، مال مویشی تھے اور پھلوں کے باغات تھے۔ یہ باغ ہر موسم میں بہت سارے پھل دیتے تھے۔ باپ بہت نیک اور خدا ترس تھا۔ وہ اپنے باغ کے پھلوں میں سے غریبوں اور ضرورت مندوں کا حصہ ضرور نکالتا تھا۔ جب بھی باغ سے پھل اترتے تو وہ ان میں سے ایک حصہ غریبوں کو دے دیتا اور باقی کو بیچ دیتا۔ باپ ایک دن بیمار ہو گیا اور چند دن بعد مر گیا۔ اب اس کے بیٹے باغ کے مالک بن گئے۔ انہوں نے بڑی محنت کی، باغ کی بہت دیکھ بھال کی۔ یہی وجہ تھی کہ اس بار باغ میں پہلے سے بھی زیادہ پھل لگے۔ پورے باغ کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے اور پھلوں کی کثرت سے جھکے جاتے تھے۔ پھل پک کر بالکل تیار ہو چکے تھے، بس اب صرف انہیں توڑنا باقی تھا۔ بیٹے سب دیکھ کر بہت خوش تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس بار وہ پہلے سے زیادہ منافع حاصل کر کے خوب مالدار ہو جائیں۔ پھر ایک رات انہوں نے ارادہ کیا کہ کل صبح کھیت پر چلیں گے اور صبح صبح سارے پھل توڑ لیں گے۔ وہ صبح سویرے نیند سے اٹھ بیٹھے، پوری تیاری کے ساتھ باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دوسرے سے چپکے چپکے کہتے جاتے تھے، دیکھو آج کوئی غریب و مسکین باغ کے قریب بھی نہ آ پائے، ہم کسی کو ایک پھل بھی نہ دیں گے۔ ساری محنت ہم کرتے ہیں اور وہ بلا وجہ بہت سے پھل لے جاتے ہیں۔ سارا پھل توڑ کر ہم خود بیچیں گے اور بہت سارا روپیہ حاصل کریں گے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اپنے باغ میں پہنچے، مگر یہ کیا، یہاں کی تو حالت ہی بدل چکی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، کہیں ہم راستہ بھول کر کسی اور جگہ تو نہیں آ گئے۔ سارے باغ کے پھل درختوں سے ٹوٹ کر ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ سارا باغ اجڑ چکا تھا، پھل گل سڑ اور ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ اب نہ ہی انہیں بیچا جا سکتا تھا اور نہ ہی کھایا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ ان میں سے جو بھائی سمجھدار تھا اس نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری نافرمانی کی سزا ہے، تم اپنے رب کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ پھر تو وہ بہت روئے اور کہنے لگے، بے شک اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا مگر ہم اس کے نافرمان ہو گئے، کاش ہم ایسا نہ کرتے، مگر اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ان کی بری نیت دیکھ کر رات میں اللہ تعالیٰ نے ایسی زوردار آندھی چلائی کہ سارا باغ اجڑ گیا۔ یہ تھا اللہ کا عذاب۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج آپ نے یہ سچی کہانی پڑھی جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے۔ اس میں آپ لوگوں نے یہی پڑھا کہ ایک آدمی کے بہت سے بیٹے تھے، ان کا ایک باغ تھا جو بہت سارا پھل بھی دیتا تھا، اور باپ بہت نیک و خدا ترس انسان تھا، وہ لازمی غریبوں کے لیے حصہ نکالتا تھا۔ لیکن جب والد کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، تو بیٹے باغ کے مالک بن گئے اور انہوں نے باغ کی بہت اچھی دیکھ بھال کی، محنت کی، سب کچھ کیا، لیکن ان کے دل میں لالچ آ گیا، اور لالچ بہت بری بلا ہے۔ جب انہوں نے لالچ کی اور غریبوں کو اس میں سے حصہ نہ دیا، نہ ہی چرند پرند کو اپنا حصہ نکالنے دیا،
تو کیا ہوا؟ پورا باغ اجڑ گیا اور اللہ تعالیٰ نے راتوں رات اس پر اپنا عذاب بھیج دیا کہ وہ سارا پھل گل سڑ گیا، جو کہ نہ وہ کھایا جا سکتا تھا نہ بیچا جا سکتا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی لالچ نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنا ہم دیتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ دیتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کہانی کو اچھے طریقے سے پڑھیے، سمجھیے اور اس کی بلند خوانی میرے پرسنل نمبر پر سینڈ کر دیجیے۔ شکریہ۔